الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وعوننا وعياننا ومعيننا ووكيلنا وكفيلنا وشفيعنا وشفاءنا ورؤوفنا ورحيمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ونورنا ونور صدورنا ونور قبورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور عيوننا ونور عرش ربنا ونور فرش ربنا ونور كرسي ربنا ونور ذات ربنا بإذن ربنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا
یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون انتہائی عزت تکریم اور وقار دل لائق علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ شعبان المعظم دے اندر ایک ولی کامل گلے گلشن سادات عمدۃ الواصلین برہان الکاملین حضرت سید احمد کاظمی قادری سہروردی المعروف حضرت سخی سرور رحمت اللہ تعالی علیہ دی تقریبات سعیدہ ہو رہی نے۔ میرے دل اندر خیال آیا کہ اسی بھی آپ دا تذکرہ کر کے آپ دا عرس منائیے۔ بر صغیر پاک و ہند دے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام دی
شمع روشن کرنے واسطے اسلام دی شمع فروزاں کرنے واسطے مختلف اولیاء دی ڈیوٹی لگائی، مختلف اوقات اندر مختلف علاقیاں وچ اولیاء اللہ اپنیاں ڈیوٹیاں سر انجام دیندے رہے تے لوگاں نو اسلام دی دعوت دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھان دے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندر ہونا ایک عام شرف نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت اندر ہونا ایک عام شرف نہیں۔ ایک بات بنیادی طور تے اپنے ذہن اندر بٹھا لو کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیاں چو آلہ نے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمیں سارے رسولاں چو آلہ نے، ایویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا ولی ایویں پچھلے سارے نبیاں تے رسولاں دیاں امتان دے اندر جڑے ولی سن اونا نالو آلہ نے۔ اور اے امت کنتم خیر امہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تسی بہترین امت ہو، تسی بہترین امت ہو جڑے لوکاں واسطے ظاہر کیتے گئے ہو۔ اخرجت للناس کد واسطے؟ تامرون بالمعروف، تسی نیکی دا حکم دیں دے وتنہون عن المنکر، اور برائی تو روکتے۔ ان ثابت ہویا کہ اس امت دے اندر بہت سارے نفوس قدسیاؤں نے کہ جنہاں نے نیکی دا حکم دیتا، خود بھی نیکی کی تھی، نیکی دا حکم بھی دیتا اور نیکی پھیلائی بھی، اور بہت سارے نفوس قدسیاؤں نے جنہیں خود برائی تو بچے، برائی تو روکیا اور برائی تو رکن دا حکم بھی دیتا۔ اور اس تو ثابت ہویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچ ہونا بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ اور اس امت اندر جڑے جڑے نفوس قدسیہ تشریف لے آئے، خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند اندر، انہاں دے اندر بڑا معتبر نام ہے حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ۔ اس امت اندر خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ بھی آئے۔ اس امت اندر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بھی آئے۔ اس امت اندر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ بھی آئے۔ اس امت اندر خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ بھی آئے۔ اس امت اندر پھر بر صغیر دی دھرتی ہوتے تاجدار توسا شریف شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ بھی آئے، اور مہار شریف کے تاجدار خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ بھی آئے۔ اس سے دھرتی ہوتے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ بھی آئے۔
اسے امت اندر اسے دھرتی تے سید غلام حیدر شاہ جلال پوری رحمت اللہ علیہ بھی آئے، اسے دھرتی تے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا بہترین نام شرک پور شریف تے تاجدار حضور میاں شیر محمد شیر ربانی شرک پوری رحمت اللہ علیہ بھی آئے اور اسے سرزمین تے اسے دھرتی تے حضرت سیدنا سخی سرور رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لے آئے۔ اسے دھرتی تے ایک عاشق آیا جنہوں لوگ آج بھی محدث اعظم پاکستان دے نام نال یاد کر دیں، رحمت اللہ تعالی علیہ، اور عاشقان دے امام اہل سنت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ بھی اسے دھرتی دے آئے۔ یہ لوگ نے جنہاں نے توحید تے جام پلائے، توحید تے جام پلائے اور لوگاں دے ججو تڑائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دا ایسا جام پلایا، کلمہ پڑھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے در دولت تے پہنچایا، اور کلمے دی وجہ نال اے لوگ جہنم دی اتھا گہرائیاں تو بچے اور جنت دیاں ابدی بہاراں انہاں دا مقدر بن گئیاں۔ بہت سارے اولیاء اللہ مشہور نے اپنے القابات دی وجہ نال، جویں سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ خواجگان، جدوں بھی لفظ بولیا جائے توجہ سدھی اجمیر شریف جاندی، خواجہ خواجگان۔ اس طرح حضرت سخی سرور رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اپنے اصل نام تو معروف نہیں، اسی طرح سخی لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ اصل نام تو مشہور نہیں، نام اس میں گرامی تو سید محمد عثمان مروندی، عثمان نام ہے لیکن اصل نام تو معروف نہیں۔ اس طرح حضرت سیدنا سخی سرور رحمت اللہ علیہ اصل نام تو مشہور نہیں، نام اس میں گرامی کی سی آپ دا سید احمد، اور سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چلدا چند واسطیاں نال حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاگ پہنچ دے، چونکہ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ دی اولاد وچوں نے، اس واسطے کاظمی بنے، تے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھوں تے بیعت کی تھی، ذرا اونچی بولو، اونچی بولو، یہ بغداد شریف کا فیض ہے، دستے اقدس تے بیعت کی تھی، اس واسطے بنے قادری، پھر شیخ شہاب الدین سور وردی رحمت اللہ علیہ دے دستے اقدس تے بیعت کی تھی، پھر بنے سہر وردی، تے معروف کا دے نال ہوئے حضرت سخی سرور، تے سخاوت میں آگے تو انداسنا بھی سخاوت کی تھی تے سخی بنے کے میں، نام اس میں گرامی آپ نے ملیا کس طرح؟ بڑی توجہ نال بات سننی، آپ دے والد گرامی، آپ دا نامی اس میں گرامی، ماشاءاللہ ہاں اس طرح والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا نامی اس میں گرامی حضرت سید زین العابدین، سید زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ، اے نیک تے متقی تے ہے ہی ایسا، لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سن،
انہاں دے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سی. کنہاں دے اندر؟ حضرت سید زین العابدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ دے والد گرامی، انہاں دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق کٹ کٹ کے پریاس. اور جتنے آستانے ساڑھے آباد نے نا، اس سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دی وجہ تو آباد نے. آج عشق دا چراغ گل ہو جائے نا تے ہر شے ملیا میٹ ہو جائے. تے عاشق او یہ جڑا قبر وچ بھی جاوے تے محبوب دے عشق دا چراغ لے کے جاوے. ہائے ہائے زندہ باد. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے واسطے آکھے آئے نا، آپ فرماندے نے لاحت میں عشق روخ شاہ کا داغ لے کے چلے. لاحت میں عشق روخ شاہ کا داغ لے کے چلے. لاحت میں عشق روخ شاہ کا داغ لے کے چلے. لاحت میں عشق روخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. مل کے ذرا آنکھو، اندھیری رات سنی، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اندھیری رات لاحت میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. لاحت آندھنے قبر نو، لاحت میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. لاحت میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. کیوں اس واسطے لے کے چلے آ؟ اندھیری رات سنی. لوگاں دسیا قبر دیاں راتاں بڑیاں اندھیریاں ہونیاں نے، اوتھے چانن نہیں ہونا. پھر اساں کی کیتا ہے؟ ایدہ انتظام کر لیا ہے. انتظام کیڑی صورت اندر کیتا ہے؟ لاحت میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. لاحت میں شاہ کا داغ لے. لاحت میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. لاحت میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی، اندھیری رات سنی، اندھیری رات سنی تھی، اسی لیے ہم چراغ لے کے چلے. اندھیری رات اندھیری رات سنی تھی چراغ لے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. لاحت میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے.
اندھیری رات زونی لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی پر میں سنیا ہے اتھے اونے آنا ہے جدے موڈے کملی کالی اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے یہ اللہ والے ایسے اللہ والے نے اولیاء کرام جنہ دی رات بھی اللہ اللہ کر دیاں گزر دیئے دن بھی اللہ اللہ کر دیاں گزر دائے زندگی دا ہر لمحہ جیڑا ہے ایک تے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر گزر دائے پھر انہاں دے اندر ایک چیز ہوندی ہے کوئی لمحہ زندگی دا ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ دے فرمانے علی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو سرے منہ انحراف کر دے ہون وائلیشن کر دے ہون ذرا بھی بات ایسے آگے پیچھے کر دے اڑنا بالکل ایسے نہیں جو اللہ نے فرما دیتا ہے اس تے عمل کر دیا زندگی گزارن والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے اس تے مطابق زندگی گزارن والے میرا اللہ پھر انہوں قرب دے ایسے جام پلاندہ ہے یہ دنیا تو چلے تھے جان دینے پر میرا اللہ انہاں دا ذکر مٹنی دیندہ میرا اللہ انہاں دے نال اپنے وعدے پورے فرماندہ ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تُسی میرا ذکر کرو میں تو آڈا ذکر کرانگا حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی اللہ اللہ کیتی ہے اللہ دا ذکر کیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دے چرچے کیتے میری اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہے کوئی اصل نہ جانے یا نہ جانے توڑ اسے پاکتے جا سکے یا نہ جا سکے ہر بچے نو ہر بوڑھے نو ہر جوان نو پتا ہے برے صغیر پاک و ہند ڈیرہ غازی خان دا علاقہ وہ تھے ایک جگہ ہے جتھے اللہ دے ولی حضرت سخی سرور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا مزار آج بھی مر جائے خلائے کے ہر کوئی جاندہ ہے وجہ کی ہے وجہ وے انہا اللہ دے نال لائی ہے تے جدی مالک دے نال لگ جائے اس غلام دا نام مٹدا نہیں سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ انہاں دے باقی غلاماں دے نام مینوں بھی نہیں پتا کیڑے کیڑے سن نوکر چاکر پر ایاز دا ساریاں نو پتا ہے ایاز دا ساریاں نو پتا ہے بلکہ علامہ رحمت اللہ علیہ بھی کہہ گئے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یہ تے علامہ نو بھی کہنا پیا ہے نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز ایک کیڑا منظر ہے جدوں نماز واسطے کھڑیاں ہوئی دائے اے نہیں ویکھی دا امیر کھلوتا ہے کہ غریب کھلوتا ہے اے بارگاہ خدا ہے آقا بھی اوتھے یہ تے نوکر بھی اوتھے یہ اس سے صف اندر سارے کھلوتے نے نہیں تے اونج کوئی ایم پی ایم اینے کو چودھری وڈیرا ماڑے نو نیڑے آن دے وے یا نہ آن دے وے پر جدوں رب دی بارگاہ چاہن دے نے سارے برابر ہو کے کھلون دے نے آن دے نے کندے نہ کندہ برابر کر لو صاف صدی کر لو اے نہیں بھی چوری صاحب تھوڑے جی اگے ہو کے کھلون نہیں اے شرف بھی اللہ نے امام نو عطا کیتا ہے تے اجے بھی امام دی سمجھنا آوے امام دی شان کی ہے جی بڑے بڑے لینڈ لارڈ پیچھے امام اگے کیوں اے ادا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آیا کوئی سمجھ آ رہی گل سخی سرور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاباں جڑیاں نے پڑھیاں اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ دے کول پھر دو سازہ اکرام کو پڑھن واسطے بے دیا گیا اس ساریاں منزلہ جڑیاں نے طے کر لیاں بالآخر ویلا آ گیا کول کچھ بکریاں بھی ایسن بکریاں چارن واسطے آپ بار تشریف لے گئے جنگل دے اندر چلے گئے چراغاں دے اندر چلے گئے آپ بکریاں
چار دینے پے بکریاں چار دینے پے بکریاں چر رہیاں نے آپ ایک درخت دے سائے دے نیچے آ کے عبادت دے اندر مشغول ہو گئے بکریاں چر رہیاں نے آپ اللہ اللہ کر دینے پے بکریاں چر رہیاں نے آپ اللہ دا ذکر کر دینے پے بکریاں چر رہیاں نے آپ کدی قیام کر رہے نے کدی رکوع کر رہے نے کدی سجدہ کر رہے نے بکریاں چر رہیاں نے اچانک ہی ویکھے آئے 40 فقیر مسافرانہ صورت دے اندر آپ دے کول آ گئے کہنے لگے اللہ والیا کچھ ہے وے اسی مسافرانہ بھوک لگی ہوئی ہے میں سخی سرور لگا ماں دسن آپ دی کیڑی سخاوت ہے جدی وجہ دے نال سخی سرور مشہور ہوئے نے اجے آپ دا بچپنا ہے اجے جوانی نہیں چڑھے اجے کچھ کتاباں پڑھیاں نے ڈیوٹیاں لگ گئیاں باپ دی طرف پترے بکریاں بھی چاریا کر میرے تیرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ ہے بکریاں چارن لگ پے اللہ اللہ کرن لگ پے بکریاں چر دیاں نظر آ رہیاں نے لیکن وہ 40 مسافر جڑے فقیر لوگ سن کول آ کے روک گئے درخت دے نیچے آپ دے کول بہ گئے اللہ والیا کوئی ہے کھان واسطے مسافر آپ نے فرمایا اور تے میرے کول کچھ نہیں اے بکریاں نے اور کچھ نہیں اے بکریاں نے میرے ولوں اجازت ذبح کر لو کھانا بنا لو سالن پکا لو تے رج کے کھا لو نہ نہیں ابا جی کو پوچھیا بھی نہیں فرمایا ہور تے کوئی شے نہیں میرے کول میں بھی درویش ہاں کچھ نہیں اے بکریاں نے انہاں نوں ذبح کر لو میرے ولوں اجازت پکا لو کھا لو رج کے جاؤ انہاں نے نہ آؤ ویکھیا نہ باؤ نہ تاؤ جلدی جلدی چھری کڈی ذبح کیتا بکریاں پکا لیاں تے کھا لیاں حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بیلیو رج کے کھا لو پر ہڈیاں ضائع نہ کرے آجے اکو جگہ رکھے آجے ہڈیاں ضائع نہ کرے اکو جگہ رکھے آجے انہوں نے ہڈیاں ایک جگہ جمع کی تیاں حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ نے ہڈیاں تے کپڑا پا دیتا تھوڑی دیر لنگی حضرت سید زین العابدین آپ دے والد گرامی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے فقیر اجے اوتھے ہی سن آپ نے فرمایا او پتر احمد او بکریاں کتھے نہیں اونا کہ حضور کپڑے تھلے رکھ دیتیاں نے بکریاں کتھے نہیں یہ کپڑے تھلے رکھیاں نے ساری گل دس دیتی اندرے پترا بڑا چنگا کیتائی ساڑھے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گیا سی کوئی منگن والا سائل کدی خالی نہیں سی گیا ساڑھیاں رگاں ویچونا دا خونے اگر ساڑھے کڑو کوئی منگے تے خالی نہ جاوے انہاں نو بھوک لگی تو بکریاں پیش کر دیتیاں کوئی فکر والی پتر گل نہیں اجے فقیر ہوتے نے 40 دے 40 رج کے بیٹھے نے سید زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے کی کیتا ہے کچھ پڑھے آئے زیرے لب کچھ پڑھ دے رہے انہاں ہڈیاں دے کول بے کے کچھ پڑھ دے رہے تے ویکھیا کی انہاں 40 فقراء نے بھی ویکھیا ہے حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ بھی ویکھیا کی نے وہ کپڑا جیڑا ہے تھوڑا جا حرکت کے اندر ہونا شروع ہو گیا ہے کپڑا ہلن لگ پیا ہے ہڈیاں ہلن لگ پیاں نے تھوڑی دیر اور پڑھ دے رہے نے تے ویکھیا کی ہے وہ جنیاں بکریاں سن سارے دیاں ساریاں سالم پڑھ کے اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں نے وہ فقیر کہن لگے ہن جانا نہیں ہن رہنا ہے ہائے ہائے اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد ہن جانا نہیں ہن رہنا ہے وہ بکریاں جیڑیاں نے میرے اللہ نے کرم فرمایا قدرت خداوندی ہے تے کرامت سید زین العابدین رحمت اللہ تعالی
دیئے جنہ دیا رگان دے اندر خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گردش کردہ پیا جڑے نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد نے جڑے خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ دا نسب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک جا پہنچ دائے سلسلہ نسب ہوتے جا کے منقطع ہوندہ ہے پھر اگے سلسلہ حضرت امام سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میری اللہ نے بطور کرامت انہوں نے شرف عطا فرمایا ہے وہ بکریاں زندہ ہو گئی پھر سانو یہ کہنا چاہیے اے اللہ دے ولی دی نگاہ ہے جس دے اندر اللہ نے وہ تصویر عطا فرمائی ہے اے او ولی نے اسی ہر ایک دے منن والے نہیں اے او ولی نے جنہ دی شان میرے اللہ نے بیان فرمائی ہے رب العالمین نے فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون جنہاں نو خوف بھی نہیں ڈر بھی نہیں تے ساڑھے اللہ نے ساڑھیاں پھر ڈیوٹیاں کی لائیاں نے ساڑھی ایمان والے اسی لوگا ایمان والے لوگا ساڑھی اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین پھر ڈیوٹی لائیے ایمان والیو ایک تے متقی بنے آجے دوسرا سچیاں دے نار رے آجے حضرت سخی سرور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سچے نے حضرت سید زین العابدین رحمت اللہ علیہ سچے نے پیر سیال لجپال سچے نے پیرہ معظمہ شریفات سچے نے اس سارے سچے نے حضور پیر امیر السالکین پیر امیر شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سچے نے تائیں کہ انہاں دے سنگ رڑے غازی اسلام پیر محمد شاہ رحمت اللہ علیہ سچے نے تائیں انہاں دے سنگ رڑے میرے مرشد کریم میرے حضور ضیاء الامت سیدی و آقائی و مولائی و مرشدی و سنادی حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سچے نے اسے واسطے انہاں دے سنگ رلے حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سچے نے اسے واسطے انہاں دے سنگ رلے مسلمان بھائیو اسے واسطے اسی اللہ تعالیٰ دے ولیاں دی عظمت دا اقرار کرنے والے انہاں دی کرامات دے منن والے میرا اللہ جنوے شان دے وے او دی شان دے سامنے اچھی کلام نہیں کر دے چک جانے چکے شانہ دین والا میرا رب شانہ دین والا میرا رب جدوں کپڑا ہلیا بکریاں اٹھیاں ہڈیاں بھی جڑیاں روح بھی آ گئی ساریاں اٹھ بھی بیٹھیاں پھر سانو یہ کہنا چاہیے نا عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل کر گئے آپ فرماندے نے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھ ہے ذوق پڑھیے مل کے ذرا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ سب مل کے آنکھوں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی
تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں بدلتی ہزاروں جی پڑھنے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں آپ دے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس ویلے آگے 22 سال کنے سال 22 سال مکہ مکرمہ رہے تھے مدینہ منورہ رہے سید زین العابدین رحمت اللہ علیہ ایک دن مدینہ شریف سن فرماندے نے اتھے میری اکھ لگ گئی میں مدینہ شریف ہاں میری اکھ لگ گئی خواب اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے آئے آئے حجاب اٹھ گئے حجاب اٹھ گئے رحمت دے دروازے کھل گئے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے آپ فرماندے نے کہ منو فرمان لگے اے بیٹے زین العابدین ہون تیریاں ایتھے دیاں ڈیوٹیاں ختم نے برے صغیر ہند دی سرزمین تے چلا جا تیری اتھے ضرورت ہے آپ حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تے کتھے آئے ملتان شریف مدینہ تو لولیاء دے نال ایک جگہ سی شاہ کوٹ نامی گاؤں ایک شاہ کوٹ ہے شیخ پورے روڈ تے وے او شاہ کوٹ اتھے آئے او دا اج نا سروری کوٹ ہے ادوں کی نا سی شاہ کوٹ اتھے تشریف لے آئے 2 سال اتھے رہے زوجہ محترمہ دا انتقال ہو گیا لوگانو فیوز و برکات مل رہے نے لوگ بڑے خوش نے ساڑھے علاقے وچ اللہ دا ولی کامل تشریف فرمائے انہاں سوچیا کہ انہاں دی زوجہ محترمہ دا انتقال ہو گیا انہاں انہیں تھے رہنا نہیں انہاں چلے جانا ہے سارے پنڈ نے اکٹھیاں رل کے پروگرام بنایا کوئی نہ کوئی اسی بچی انہاں دے نال بیاہ دئیے تاکہ آپ اتھے رہن ایک زمیندار وچ اٹھیا انہیں آکھیا میں اپنی بیٹی سید زادے نو دین واسطے تیار لو جی زمیندار دی بیٹی سید زین العابدین رحمت اللہ علیہ دے نال بیائی گئی اسے بچی دے بطنے اتھر وچوں اللہ تعالیٰ نے سخی سرور عطا فرمائے ایس بچی زمیندار دی بیٹی دی بطن وچوں سید زین العابدین رحمت اللہ علیہ نو اللہ نے حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ عطا فرمائے اللہ اکبر وقت گزردہ رہا بالآخر باپ دا سایہ سر تو اٹھ گیا باپ دا سایہ سر تو اٹھ گیا چونکہ آپ دے نانا بہت امیر سن زمیندار سن زمین بہت سی اس واسطے جدو نانا فوت ہون لگے نا تو انہاں بھی وصال تو پہلا حصے ساریاں بیٹیاں نو دے چھڑے تے جڑا آپ دی اماں نو حصہ ملیا نا
रिश्तेदार सारे हासिल सन। जिहड़ा आप नूं हिस्सा मिलिया आप दी अम्मा नूं, वो हिस्सा फिर अगे सारे तकसीम होया। ते जिहड़ा हिस्सा सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह दे हिस्से जमीन दा आया ना, अल्लाह दी कुदरत वो सी बंजर जमीन। हुण उत्थे उगे की? आपने फरमाया मैं जिन्नी जमीन मेरी है ना बंजर, ये मैं सारी अल्लाह ने दी, ये सारी मैं अल्लाह ने दी। लो जी उन्हें जमीन रब दे नामे ला छड़ी। उन्हें कहा या अल्लाह तेरी है। अल्लाह ताला ने करम किया कि बारिश हुई, इन्हां फसल बीजी। दूजियां दियां तगड़ियां जमीनां च फसलां इन्नियां ना उगियां जिन्नियां सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह दी बंजर जमीन विच उगियां ने। रिश्तेदार अगे ही हासिदीनो फासिदीनो जालिमीनो फासिकीन सन, अगे बड़े वो अजीब तबीयत दे सन। वो अगे भी हसद करते सन आप तो, और आप नूं कतल करन दे हर वेले तदबीरा सोचते रहिंदे सन। बिल आखिर आप नूं शहीद ही किया गया सी, रिश्तेदारां कीता सी आप नूं शहीद। बिल आखिर वो वक्त आया कि जदों आप दी फसल ज्यादा हुई, वो हसद जिहड़ा और ज्यादा वध गया। उन्हें आख्या कि मारन दी एक तदबीर है इन्हां नूं। वो की? जदों भी जमीनां दे गल्ले दा ढेर कीता जांदा सी ना, रात नूं एक शेर आउंदा सी, वो आके जिहड़ा बंदा राखी करदा सी उहनूं मार जांदा सी। रिश्तेदारां सारियां सोचिया भी उम्र भी एडे कोनी अजे दी, ते इहने साड़ियां गल्लां च आ जाण ते इहनूं रखने आ उत्ते ढेर ते। वो ढेर ते ड्यूटी ला दी। आपने फरमाया कोई गल नहीं, मैं ड्यूटी कबूल करना, मैं रवांगा रात उत्थे। लो जी आप रात उत्थे कीता की आपने जाके फिर मुसल्ला विछा लिया। उन्हें आख्या ये राखी को होर ही करेगा ते असीं अपना काम करने, अपना काम करने। तहज्जुद दा वेला होया, आपने मुसल्ला विछा लिया, अल्लाह अल्लाह करनी शुरू कर दी। शेर आ गया, आप अल्लाह अल्लाह कर देने, शेर आ गया। शेर गुलामाना तरीके नाल मुसल्ले दे कोल जाए, नमाज दे कोल आप दे कोल आके बह गया। शेर ने ना सज्जे वेख्या ना खब्बे वेख्या, बस इन्हां नूं वेंदा जांदा है पिया, इन्हां वाली तकदा जांदा है पिया। जेड़े वेले सफेदा सहर नमूदार होया है, फजर होई है, उस वेले शेर जिवें आया सी उवें ही वापस चला गया है। ते शेर नूं भी आपने आख्या होएगा, ओ शेरा खबरदार मैनू तंग ना करी, मेरे नेड़े ना आवी, मुझे दुनिया वालों लवारिस न समझो, मुझे दुनिया वालों। रिश्तेदार आए होंगे, उन्हें आख्या होएगा ऐ सैयद अहमद अजे भी जिंदा है। उन्हें आख्या मैं ते बिल्कुल जिंदा वा, तुसी की सोचदे सो? उन्हें आख्या असीं सोचदे सां पे शेर आएगा आके मार देवेगा, साडी जान तेरे तो छुड़ जाएगी, तेरी जमीन ते कब्जा कर लांगे। आपने फरमाया मुझे दुनिया वालों लवारिस न समझो, मुझे दुनिया वालों। पांच बारी मिल के जरा आखो, मुझे दुनिया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे दुनिया वालों लवारिस न समझो, मुझे दुनिया वालों लवारिस न समझो, मुझे दुनिया वालों लवारिस ना समझो, क्योंकि वारिस है मेरे वो प्यारे मोहम्मद, वारिस है मेरे, वारिस है मेरे वो प्यारे मोहम्मद, वारिस है मेरे वो प्यारे मोहम्मद, वारिस है मेरे वो
وارث ہے میرے وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کانا للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جائے اللہ پھر، بولیے نا، اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ مومن ایک دفعہ اللہ کا بن کے تو دیکھ۔ حضرت سیدنا الشیخ العلامہ الفہامہ ولی کامل الشیخ میرا محی الدین عبد القادر جیلانی الگیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں فتوح الغیب کے اندر؟ آپ فرماتے ہیں کہ تو ایک دفعہ اللہ کا بن جا، پھر جو کن کی طاقت ہے نا، کن کی طاقت، وہ اللہ پھر تجھے بھی عطا فرما دے گا۔ ایک دفعہ اللہ کا بن کے دیکھ۔ اور یہ کرام میں کیا ہے؟ میں حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ کی پھر بات کروں، چونکہ ٹاپک آپ کا ہے تو انہی کی میں بات کرتا ہوں۔ آپ جنگل بیابان میں ایک درخت کے نیچے عبادت کر رہے تھے، ایک غیر مسلم تھوڑا دور بیٹھا ہوا تھا، بڑا پریشان تھا، بڑا پریشان تھا۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، وہ پوچھتے ہیں، خبر گیری کرتے ہیں اور دوسرے کی خبر رکھتے ہیں، کیا ہے، کیوں پریشان ہو؟ آپ اٹھ کے اس کے پاس چلے گئے۔ میں تمہیں جانتا نہیں ہوں تم کون ہو، لیکن بتاؤ نا ہے کیا، مسئلہ کیا ہے؟ میں نہیں جانتا تمہیں کہ تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، لیکن مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ تم پریشان ہو۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، میں ہوں تو غیر مسلم، ہوں تو غیر مسلم، لیکن یہ مجھے خبر ہے، اس بات کی پکی خبر ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ آپ چونکہ اللہ کے بنے ہوئے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ میری مشکل اللہ آپ کی وجہ سے آسان فرما دے گا۔ آپ نے فرمایا بات کر، بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی بات یہ ہے، میرا بیٹا چند دنوں سے لاپتہ ہے، اور یہ مجھے خبر ہے کہ کوئی جن اس کو اٹھا کے لے کے گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، تیرا بیٹا لاپتہ ہے اور جن اٹھا کے لے گیا ہے؟ آپ اس کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا میرے اللہ نے چاہا تو ابھی آ جائے گا، ابھی آ جائے گا۔ آپ نے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد آپ نے اپنا دایاں ہاتھ ایسے کیا اور زور سے جھٹکا دیا۔ جب ہاتھ پیچھے آیا نا تو بچہ اس غیر مسلم کا سامنے کھڑا ہوا تھا۔ بچہ وہ سامنے کھڑا ہوا تھا۔ غیر مسلم پوچھنے لگا بیٹے تم کہاں تھے؟ کہنے لگا مجھے جن کوئی تھا وہ اٹھا کے لے گیا تھا۔ تو ابھی یہ جو سامنے کھڑے ہیں نا، انہوں نے مجھے چھڑوایا اس سے۔ یہ جو ہستی سامنے کھڑی ہے نا، انہوں نے چھڑوایا ہے۔ بس پھر ہوا کیا، غیر مسلم کہنے لگا کہ اب بات جچتی نہیں کہ میں کافر رہوں۔ بولو بولو بولو، اب یہ کوئی بات اچھی نہیں کہ میں کافر رہوں۔ اب چونکہ آپ کے وسیلہ سے
آپ کے سبب سے اللہ نے میرا بیٹا واپس عطا کیا ہے، اب میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی اعلان کروں گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کروں گا۔ اب جلدی کیجئے، مجھے بھی اور میرے بیٹے کو بھی کلمہ پڑھائیے۔ جب کلمہ پڑھا، گھر گیا، پوری فیملی کو، پورے خاندان کو لے کے اس جگہ پہ آیا، سب نے کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ کے غلامی کا اعلان کر دیا۔ یا رسول زندہ باد، زندہ باد۔ اور آج کیا ہوتا ہے؟ اچھا بچہ گم ہو گیا، کاڑا بکرا لیا، اللہ ماشاءاللہ جو اللہ والے ہیں ان کی عظمت کو ہمارا سلام ہے۔ یہ جو 2 نمبر اور 10 نمبر ہے نا لبر کٹے، میں ان کی بات کرنے لگا ہوں۔ کاڑا بکرا لیا، 3 کالے ککڑ لے گیا، چونکہ جن کو چھڑانا ہے نا تے آخر بکرے دی طاقت اندر آئے گی تے چھڑاواں گا نا میں، کو ککڑ شکڑ اندر جائے گا، شوربہ پیاں گا، یغنی پیاں گا، جان آئے گی، پھر میں اس کو چھڑاواں گا۔ ہم ان کے قائل نہیں، اور نہ ان کو ہمارے سر پہ تھوپا جائے۔ جی ہمارا تعلق ان سے نہیں۔ اور میں ببانگے توہل کہنے لگا ہوں، بولنا چاہیں گے تو بولے، نہ طبیعت مانے تو بے شک نہ بولنا۔ ہمارا تعلق ان کے ساتھ نہیں، ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے جن کو دنیا داتا علی حجویری کہتی ہے۔ کونگلی اٹھائے مائی کا لال ان کے اوپر۔ ہمارا تعلق ہے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، اٹھائے کو انگلی، کرے کو بات ان کے بارے میں۔ ساڈا عقیدہ ایڈا مٹھا نہیں کہ ڈوما تک آ جائے، نام ہر کسی کے ماننے والے ہیں، نہ ٹھیکہ اٹھایا ہم نے کہ سب کو مانے، ہم صرف ان کو مانتے ہیں جو حقیقتاً اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے صالح اور برگزیدہ بندے ہیں، بس باقیوں کا ہمیں نہیں پتا وہ کیا کرتے پھرتے ہیں۔ جب یہ معاملہ پیش آیا، جب یہ معاملہ پیش آیا تو پھر کلمہ پڑھ لیا۔ پھر کیا کیا؟ ہمارے تو بھائی وہ ہیں جو کلمے پڑھاتے ہیں، ہمارے تو وہ ہیں جو کلمے پڑھاتے ہیں۔ سنیے سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، پھر وہ کلمے کی بات جو میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر وہ کلمے کی بات فرماتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، فرماند نے جڑے ویلے انہاں کلمہ پڑھ لیا تو غیر مسلم جڑا مسلمان ہویا آندہ ہوئے گا کلمے نال سلطان باہو رحمت اللہ لفظ لکھے نا، لفظاں تے غور کرو، صرف سورال غور نہ کرو، لفظاں تے غور کرو۔ وہ لفظ کی فرماندے نے، فرماندے نے او لوگو کلمے نال میں ناتی توتی تے کلمے نال وے آئی تے کلمے میرا پڑے یا جنازہ تے کلمے گور سہائی تے کلمے نال میں بہشتی جانا تے کلمہ کرے صفائی تے میں قربان ہونا تو
صاحب آپ بلائی اللہ اکبر. ہمارے محترم چودھری محمد شریف صاحب نے جو کہا ہے وہ اگلا جمعہ ہمارا ہوگا، چونکہ عرس پاک ہوا حضور سیدی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اگلا جمعہ ہمارا آپ کے حوالہ سے ہے انشاءاللہ. تو اس میں انشاءاللہ ان کا وہ پڑھوں گا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.